یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کا جاننا اتنا کامل ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بلکہ سورہ المومن میں تو آئے گا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی بعض لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہیں نا، اور کسی کے بارے میں اشارہ کر رہے ہوں، وہ بندہ نہ بھی دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کو بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا اپنے معاملات کو۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ پارہ نمبر 11 مکمل ہو گیا، اور اب آپ دیکھ لیں اتنی لمبی سورت ہے یہ، اس سورت کی 123 آیات ہیں ٹوٹل، 5 آیتیں جو ہیں وہ پارہ نمبر 11 میں ہیں، اور باقی پوری کی پوری سورت پارہ نمبر 12 کے اندر ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا سپاروں کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سپاروں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے پیغمبر کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے، ورنہ یہ اس طرح ترتیب نہ ہوتی کہ سورت ٹوٹ گئی پاروں میں، ایک جو حسن تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اس سے زیادہ آپ ڈسٹربنس دیکھیں گے سورت الحجر، اس کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں، پوری سورت الحجر 14ویں نمبر پارے میں ہے۔ اب یہ ایک لائن پتہ نہیں کس نے ایسے کر کے سپاروں کے صفحے گنے ہیں اور سپارے بناتی ہیں، یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے۔ ایک آیت کو ادھر کر کے کیا ایڈوانٹیج لیا؟ اس لیے ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب، انہوں نے جب بیان القرآن ریکارڈ کرایا تو شروع میں انہوں نے یہ جو مس ہینڈلنگ ہے نا ان کا ذکر کیا ہے کہ پاروں کو اس طریقے سے جو تقسیم کیا گیا وہ اس چکر میں کہ وہ ان کا آپس میں ایونلی سائز رہے۔ ویسے بھی ابھی بھی ایونلی سائز کوئی نہیں ہے، ایگزیکٹلی برابر نہیں ہے یہ پارے، تھوڑا بہت فرق تو رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی تو نہیں اس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینج کیا تھا، یہ تو ایک خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن کی سورتیں ہیں 114۔ اب جب انہوں نے اس کے صفحے برابر کرنے کے چکر میں اگر ایک لائن کو آگے لے جاتے، اور ویسے وہ بھی برابر کوئی نہیں ہوا ہے، وہ بھی اب آپ دیکھیں نا تو آخری صفحے جب آتے ہیں تو کاتب کچھ لفظ چھوٹے کرتا ہے کچھ بڑے کرتا ہے، تب جا کے پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹکلی نہیں پارہ مکمل ہو جاتا، یا وہ سعودیہ سے جو قرآن چھپتا ہے اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، یہ تو اس سے بھی مشکل کام تھا، کیونکہ سپارہ تو آپ نے 30 جگہ پہ مکمل کرنا ہے، اور 400-500 صفحوں پہ انہوں نے وہ یہ قرآن ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے آلموسٹ 600 سے اوپر صفحے ہیں، اور ایسی مہارت سے اس بندے نے لکھا ہے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی، وہ کیا کرتا ہے کچھ الفاظ لمبے کر دیتا ہے، کھینچ کے آگے کر دیے، وہ گھسیٹ گھساٹ کے اس کو لے آتا ہے صفحے کے اوپر، وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن اب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بعض جگہ جا کے اس نے الفاظ چھوٹے کر دیے بڑے، کیونکہ میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، ورنہ تو آپ کہیں گے یار بڑا کس طرح انہیں ایک جیسی رائٹنگ لکھی، ایک جیسی نہیں ہے، چھوٹے بڑے ہیں الفاظ، وہ ان 30 پاروں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کرنے سے وہ پاروں کی ڈویژن جو ہے نا وہ اس اعتبار سے، ہاں منزلیں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، 7 منزلیں تھیں، تو دیکھ لیں ان میں کوئی سورت ٹوٹی بھی نہیں ہے، بالکل صورتیں ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہیں۔ یہ قرآن کے تعارف کے شروع میں نے چیز بتائی تھی۔ تو اب یہ سورہ ہود اتنی بہترین سورت، قرآن کی آپ سمجھ لیں جو اگلے انبیاء کی دعوت کا سمجھ لیں ایک قسم کا خلاصہ اس حوالے سے، اس کی صرف 5 آیتیں پارہ نمبر 11 میں، اور باقی 118 آیتیں پارہ نمبر 12 کے اندر ہے۔ یہ بھی آگے شفٹ کر دیتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ چونکہ اب لکھنے والوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ جو شیعہ کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے وہ 40 پارے مانتے ہیں، بھائی ہم تو 30 پاروں کی ڈویژن کو بھی قرآن و سنت میں نہیں مان رہے، یہ تو بعد کے لوگوں کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ سے جو قرآن کئی ایک چھپتے ہیں ان میں پارے بیچ میں کسی صفحے میں آ کے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح رکوع کی ڈویژن یہ بھی بعد میں ہے، اور پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے یہ بھی بعد کی ڈویژن ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو سب سے حیران کن بات ہے آیات کے نمبر، یہ تو بہت بعد کی ڈویژن ہے۔ آیات کے نمبر تو ان لوگوں نے میں نہیں لگایا جنہوں نے پاروں کی ڈویژن کی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو پرانے جتنے قرآن ملیں گے نا ان میں آیات کے نمبر نہیں لکھے ہوئے، اینڈ پہ وہ تے، یہ تے ہوا کرتی تھی
فل سٹاپ کے طور پہ. پھر تے کے 2 نقطے اڑنا شروع ہو گئے, پھر دائرہ بنانا شروع کر دیا. سٹارٹ تے سے ہوا تھا, پھر دائرے اب آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ ضرور ہوا ہے, یہ جو آیات کی نمبرنگ کرنے کا. آج آپ کو آیت ڈھونڈنا آسان ہے. البتہ آیات کی جو مارکنگ ہے نا, وہ نبی الاسلام کے مبارک دور میں تھی. ہاں, یہ پتا تھا کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ خود حضور بتایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے, یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے. اس لیے تو وہ ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے نا, قرآن میں 30 آیات کی ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لے گی اللہ تعالیٰ سے, سورۃ الملک. یعنی نبی علیہ السلام نے جب کہا 30 آیات بولا, تو اس کا مطلب ہے سورہ ملک کی 30 آیات نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں. نمبر نہیں لگے ہوئے تھے, نمبر بعد میں لگے. یعنی اگر آج کوئی صحابی آ جائے اور ہم ان سے پوچھیں کہ جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آیت کس پارے میں ہے؟ وہ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا, ان کے زمانے میں تو پارے آئے نہیں تھے. ان سے پوچھیں کس سورت میں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سورت میں بتا سکتا ہوں, سورۃ الاحزاب میں ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟ وہ کہیں گے نمبر میں گھن کے ہی دساں گا, ایک پاسوں شروع کرنا. ہم ڈائریکٹ کہیں گے 56 نمبر سورت آیت ہے جی, سورت نمبر 33 ہے. اچھا, آپ اگر ان سے یہ بھی پوچھیں نا کہ سورت نمبر کون سی ہے, تو یہ بھی نہیں بتا سکیں گے. اس وقت سورتوں کو بھی نمبرنگ نہیں تھی, ترتیب تھی لیکن نمبر نہیں لگا ہوا تھا کہ یہ سورت نمبر فلاں ہے, یہ سورت نمبر فلاں ہے. یہ تو آج ہمیں پتا ہے نا کہ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے. اسی طریقے سے سورہ انبیاء 21 نمبر سورت ہے. اس زمانے میں یہ نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی.